بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج اپنی 70 نمبر کی کہانی لے کے آئی ہوں۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا ناول ہے اور یہ میں نے اپنی بے قیمت کتاب سے ہی لیا ہے، تو ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، بعد میں باتیں کریں گے۔ تو ہم آپ کو اپنا ناول سناتے ہیں۔ یہ میرا ناول جو ہے یہ 1972 میں بانو رسالے میں شائع ہوا تھا۔ مگر یہ آپ کو غم کیوں ہے؟ نہیں آپ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ ہی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگ دولت کے عوض میرے جذبات سے کھیلنے کا کوئی حق نہیں رکھتے، فہمیلا نے کہا، اور اس کی آپ ہی اسے سمجھاتے ہوئے بولی، فہمیلا تم امی ابو کو غلط سمجھ رہی ہو، وہ تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اور فہمیلا چیخ اٹھی، آپ ہی میری بھلائی یہ بھلائی نہیں، خود غرضی کی اولین مثال ہے۔ میں یہ سب نہیں مان سکتی، نہیں آپ ہی نہیں، میں جا رہی ہوں، میں ہاسٹل جا رہی ہوں۔ گھر سے زیادہ سکون تو ان فضاؤں میں ہے جہاں مریضوں کے درمیان بیٹھ کر انسان اپنے دکھوں کو بھول جاتا ہے۔ یہ کہہ کر فہمیلا نے اپنا بیگ اٹھایا جس میں اس کے 2 جوڑے کپڑے تھے اور کھڑی ہو گئی، اور آپ ہی اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، فہمیلا میں امی ابو کو کیا جواب دوں؟ آپ ہی ابھی تو میرا امتحان بھی نہیں ہوا، خدا کے واسطے میرے ذہن کو آپ لوگ مت الجھائیے، میں ان فضول باتوں میں پڑھنا نہیں چاہتی۔ خدا حافظ آپ ہی، یہ کہہ کر فہمیلا گھر سے باہر لان میں آئی۔ گاڑی باہر کھڑی تھی اور ڈرائیور بھی پاس ہی بیٹھا تھا، اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ وہ بولی، ڈرائیور مجھے ذرا ہاسٹل چھوڑ دو، اور پیچھے کا دروازہ کھول کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور ذرا ہی دیر میں گاڑی فراٹی بھرتی ہوئی میڈیکل ہاسٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر سے اس کا ہاسٹل خاصا دور تھا، اس کا دل بہت بیزار سا ہو رہا تھا۔ وہ اسی بیزاری کے عالم میں ہاسٹل پہنچ گئی اور اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ شبانہ شام کی چائے بنا رہی تھی ہیٹر پر، اور اسے دیکھتے ہی وہ تو کھل اٹھی، ارے فہمیلا تو آ گئی، سچ میں تو تیرے بغیر بہت بور ہو رہی تھی۔ مگر فہمیلا تو اداس تھی، اس نے بیگ ایسے ہی ایک طرف فرش پر پھینک دیا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ شبانہ کا بھی چہرہ کملا گیا، وہ حیران تھی کہ آج فہمیلا اتنی اداس کیوں ہے۔ وہ تو ہمیشہ ہی گھر سے خوش آتی تھی، مگر ادھر 4-5 دفعہ سے یہ بات تھی کہ جب بھی فہمیلا آتی گھر سے وہ اداس ہی ہوتی تھی۔ اس نے جلدی 2 پیالی چائے بنائی اور 1 پیالی فہمیلا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، فہمیلا چائے پی لو۔ اور فہمیلا نے دھیمی آواز میں کہا، شبانہ کوڈوپائرین کی گولی تو مجھے دے دو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ شبانہ نے فوراً ہی الماری سے گولی اٹھا کر اسے دے دی۔ یہ لو فہمیلا۔ فہمیلا نے ایک گھونٹ چائے کے ساتھ گولی حلق سے اتاری اور پھر خاموش ہو گئی۔ شبانہ بغور اس کے چہرے کا معائنہ کر رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ فہمیلا چائے تو پی رہی ہے، سر جھکائے، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں۔ فہمیلا نے چائے کی پیالی میز پر رکھی اور واپس مڑی ہی تھی کہ شبانہ نے اس کے کاندھے پکڑ لیے۔ فہمیلا، تجھے میری قسم ہے، مجھے بتا کیا بات ہے، تو اتنی اداس کیوں ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ تیری آنکھوں میں آنسو بھی ہیں۔ شبانہ، کچھ بھی نہیں، شاید درد کی شدت کی وجہ سے آنسو نکل آئے، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ شبانہ، یقین کرو کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اور شبانہ اس کا چہرہ اٹھا کر بولی، میری طرف دیکھو۔ اور جب فہمیلا نے اس کی طرف دیکھا تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، سچ کہہ رہی ہے تو؟ کوئی بات نہیں ہے۔ اور فہمیلا اس سے نظریں ملا نہ سکی، وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ شبانہ، میں تجھے کیا بتاؤں، کوئی خاص بات نہیں ہے، اور پھر تجھے تو سب کچھ معلوم ہے، پھر تو مجھے کیوں تنگ کر رہی ہے؟ شبانہ نے اس سے کہا، فہمیلا چل، رو لی، دل کی بھڑاس نکل گئی، اب منہ دھو لے، پھر ہم لوگ ہاسپٹل کی طرف ٹہلنے چلتے ہیں، تو مجھے وہاں سب بتانا۔ مگر فہمیلا ٹہلنے پر راضی نہیں ہوئی اور بولی، شبانہ، میں نے کہا نا کوئی خاص بات نہیں ہے، میں اس وقت آرام کرنا چاہتی ہوں، پھر تجھے سب کچھ بتا دوں گی۔ اتنے ہی میں اسے کسی نے ٹیلی فون کال کی آواز دی اور وہ جلدی سے آنسو پوچھ کر سیڑھیوں سے نیچے بھاگی۔ ہے، کون ہے؟ او عامر، کیسے ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تمہاری آواز کیوں بھرائی ہوئی ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی اور فہمیلا گھبرا گئی۔ نہیں تو عامی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں فی الحال تو پنڈی سے بول رہا ہوں، مگر جلدی کراچی آنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اور ہاں فہمیلا، میں نے پروموشن کے لیے جو امتحان دیا تھا میں اس میں پاس ہو گیا، فرسٹ آیا ہوں۔ اور فہمیلا خوشی سے بولی، او مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آپ جلد کراچی آئیں۔ ہاں فہمیلا، میں کل کی فلائٹ سے آ رہا ہوں، دوپہر تم سے ملوں گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ خدا حافظ عامر، خدا حافظ، فہمیلا نے کہا اور ریسیور کر ریڈیو پر رکھ دیا۔ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ شبانہ کو عامر کے آنے کی خوشخبری سنائی۔
بس اب کیا پریشانی ہے، عامر کے آنے کے بعد کوئی اداسی نہیں رہے گی۔ اور فہمیلہ مسکرا کر چپ ہو گئی۔ دوسرے دن دوپہر کو فہمیلہ کپڑے تبدیل کر کے بیٹھی تھی اور بہت بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اتنے میں گل بابا نے آواز لگی، فہمیلہ بی بی جی ہیں؟ اور وہ ایک دم کمرے سے نکلی آئی بابا، یہ کہہ کر وہ دوبارہ شبانہ کی طرف مخاطب ہو کر بولی، شبانہ میں جا رہی ہوں، شاید عامر آئے ہیں، ہم لوگ گھومنے جائیں گے۔ اچھا خدا حافظ۔ خدا حافظ فہمیلہ۔ فہمیلہ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے اتری اور گیٹ سے باہر قدم نکالا ہی تھا کہ اسے سفید رنگ کی گاڑی میں عامر بیٹھا نظر آیا۔ ہیلو فہمیلہ، ہیلو عامر، یہ کہتے فہمیلہ نے کار کا اگلا دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی۔ ذرا ہی دیر میں گاڑی سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ عامر نے محسوس کیا کہ فہمیلہ کچھ خاموش ہے۔ فہمیلہ کیا بات ہے، میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ ارے نہیں عامر، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کے آنے کی خوشی نہیں ہوگی تو پھر کس کے آنے کی خوشی ہوگی؟ میں بہت خوش ہوں عامر، مگر چہرہ تو اداس ہے، آخر کیا بات ہے؟ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، کل ٹیلی فون پر بھی مجھے محسوس ہوا تھا کہ تم رو رہی ہو۔ یقین کریں عامر، کوئی بھی بات نہیں ہے، عامر شرارت سے بولا۔ یقیناً کوئی بات ہے فہمیلہ صاحبہ، جس کی مجھ سے پرداداری ہے۔ اگر تم خوش نہیں ہو تو میں کل کے بجائے رات کی فلائٹ سے چلا جاتا ہوں۔ اور فہمیلہ گھبرا گئی، اس کی آنکھیں پھر ڈبڈبائیں اور وہ عامر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، عامر آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ ناراضگی کی بات ہے فہمیلہ، میں نے کہا نا میں تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتا۔ دنیا کی ہر بات برداشت کر سکتا ہوں، ہر دکھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر صرف تمہاری خوشی کے لیے۔ مجھے بتاؤ فہمی، تمہیں کیا بات ہے؟ جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ اتنے ہی میں گاڑی ایک دھچکے کے ساتھ رک گئی۔ اب جب تک تم مجھے نہیں بتاؤ گی گاڑی نہیں چلاؤں گا، وہ ضد سے بولا۔ اور فہمیلہ گھبرا گئی۔ عامر میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی، اس لیے کہ اس کا تعلق میری اور آپ کی دونوں کی ذات سے ہے۔ مگر عامر میں آپ کو تنگ کرنا نہیں چاہتی تھی کہ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ گاڑی دوبارہ چل پڑ رہی تھی اور عامر بولا، فہمیلہ کہے جاؤ، میں یہ باہر بات سننے کی ہمت رکھتا ہوں، بولو جلدی بولو، کیا بات ہے؟ اور فہمیلہ بولی، عامر ہماری منگنی کو آج 7 سال کا عرصہ ہو گیا۔ جب میں فرسٹ ایئر میں تھی اس وقت امی ابو نے ہماری بات طے کی تھی، اور عامر اس 7 سال کے عرصے میں ہم دونوں کے درمیان جو مستحکم دیوار قائم ہوئی ہے عزت اور عظمت کی، اسے اگر کوئی گرانا چاہے تو یہ اداسی کی بات نہیں۔ اور عامر گھبرا گیا۔ فہمیلہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کون ہے وہ، مجھے بتاؤ فہمیلہ۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو یہ سب کرنا چاہتے ہیں؟ عامر ہمارے رشتے کی یہ خالہ ہیں، ان کے ساتھ زیادہ ڈاکٹر ہیں، FRCS ہیں وہ اکلوتے۔ اور عامر ان کی خوش فہمی کا اندازہ تو دیکھ لو کہ وہ لوگ نہ صرف امی ابو کو بھڑکا رہے ہیں بلکہ اس قدر مطمئن ہیں امی ابو کی طرف سے کہ خالہ نے میرے نام سے اپنی نئی کوٹھی بھی تک بنوا لی۔ اور عامر بولا، تو اچھا ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ عامر کیا تم بھی میرا ساتھ نہیں دو گے؟ کیا تم مجھے غلط سمجھتے ہو؟ اور عامر بولا، فہمیلہ مجھے یقین نہیں آتا، صبح ہی تو میں نے تمہارے گھر گیا تھا تمہارے اور امی ابو سے بات کی تھی، وہ تو مجھ سے بہت پیار سے پیش آئے اور میری بہت خاطر مدارات بھی کی انہوں نے۔ گاڑی ایک پارک میں رک گئی۔ آؤ ہم یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں کسی پیڑ کے نیچے۔ اور وہ دونوں پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ عامر ذرا خود سوچیں، کتنی عجیب سی بات ہے، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ 7 سال سے میں تمہارے خیالوں میں کھوئی رہی، تم سے پیار کیا، مگر اب 7 سال بعد جب میری منزل نزدیک ہے تو مجھ سے یہ تقاضے ہو رہے ہیں کہ میں تم کو بھولنے کی کوشش کروں۔ عامر اداس ہو گیا، وہ خاموش ہو گیا۔ فہمیلہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، عامر آپ اداس ہو گئے؟ اور عامر جھوٹی مسکراہٹ لیے بولا، فہمیلہ مجھے معلوم ہے یہ سب کیوں ہے، تم ڈاکٹر بن رہی ہو نا، وہ تمہاری شادی اس لیے ڈاکٹر کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ تم لوگوں کی طرح امیر ہیں، تم گھر کی مالکہ بن کر رہو گی، جبکہ مجھ جیسے غریب آدمی کے ساتھ جو ایئر فورس میں معمولی سا افسر ہو اور اسے 800 روپے تنخواہ مل رہی ہو، کیسے گزار کر سکتی ہو؟ نہ میرا کوئی شاندار گھر ہے، نہ کوئی کار ہے، میرے پاس یہ کار تو ایک دوست سے مانگ کر لایا ہوں۔ اور پھر فہمیلہ میرے گھر کے جنجال اتنے ہیں کہ تم کو سکون کبھی نہیں ملے گا۔ اپنے ابو امی کی بات مان لو۔ عامر، فہمیلہ چیخ اٹھی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، مجھے دولت کا لالچ نہیں، میں صرف اور صرف تمہارے ساتھ شادی کروں گی۔ منگنی کوئی مذاق نہیں ہے جو آج اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ، میں کوئی بازار میں بکنے والی گڑیا تو نہیں۔ میں تم کو نہیں بھول سکتی عامر، نہیں بھول سکتی، مگر فہمیلہ حالات تمہیں کیا ہر لڑکی کو مجبور کر دیتی ہیں، مگر میں ان حالات کا مقابلہ کروں گی عامر، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟
جب تمہاری اس ڈاکٹر کے ساتھ شادی ہو جائے گی تو پھر تم مجھے ذرا سے عرصے میں بھول جاؤ گی۔ تم کسی کی بیوی اور کسی کے بچوں کی ماں ہوگی، تمہاری ذمہ داریاں اتنی ہوں گی کہ تم اس غریب عامر کو یاد کرنے کی فرصت بھی نہیں پا سکو گی، اور پھر تمہیں اپنے امی ابو کو بھی تو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ تم میری فکر نہ کرو، میں تو بچپن سے ہی غموں کو سہنے کا عادی ہوں، اس دکھ کو بھی سہ لوں گا، مگر یقین کرو فہمیلا، تمہارا ساتھ چھوٹنے کے بعد عامر آدھا مر جائے گا۔ وہ زندہ رہا تو صرف ان ننھے منھے بہن بھائیوں کے لیے جن کی پرورش کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ہے اور جن کی وجہ سے تمہارے گھر والے گھبرا رہے ہیں۔ عامر، فہمیلا ایک دم بولی اور عامی اپنی دھن میں کہے جا رہا تھا، فہمیلا میں بھی 12 سال کا تھا کہ امی 6 چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر انتقال کر گئیں۔ ابو نے ماں اور باپ دونوں بن کر ہمیں پرورش کیا اور مجھے ایئر فورس میں بھیج دیا، مگر قسمت تو دیکھو فہمیلا، امی کے انتقال کے صرف 8 سال بعد ابو بھی مجھے تنہا چھوڑ گئے، مگر جاتے جاتے تمہارے گھر میری بات طے کر گئے۔ شاید اس لیے ہم تمہارے ابو نے انکار نہیں کیا کہ وہ میرے ابو کی عزت بہت کرتے تھے، اور اس لیے بھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے میں دلچسپی بھی لیتے تھے۔ قریب گھر ہونے کے باعث مجھے یاد ہے فہمیلا، ابو کے انتقال کے بعد میں تو بالکل میں ہمت ہار گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان 6 چھوٹے بچوں کی پرورش کیسے کروں۔ چھوٹی بہن بھی جوان تھی اور اس سے چھوٹے 5 اور بہن بھائی تھے۔ میں تو سوچ سوچ کر پاگل ہوئے جا رہا تھا کہ تم نے مجھے حوصلہ دیا، مجھے پروموشن کے امتحان میں بیٹھنے کی تلقین کی تھی اور مجھے بہت سمجھایا تھا، اور پھر میری نظر میں تمہاری عزت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ میں تم سے اور پیار کرنے لگا، اور فہمیلا اس وقت سے آج تک میں نے یہ لمحات گن گن کر کاٹے کہ کب تم ڈاکٹر بنو گی، اور پھر وہ لمحات آئیں گے کہ میں تمہارے ساتھ رہ کر اور حوصلہ پا سکوں اور زیادہ ترقی کر سکوں۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں یہ سب کیسے بھول سکتی ہوں فہمیلا، مجھے یاد ہے جب میں نے تم سے کہا تھا کہ فہمی، میرا چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ بھائی جان میں تو ڈاکٹر بنوں گا اور باہر جا کر پڑھوں گا، اور میں اتنی بڑی پڑھائی کا بوجھ کیسے برداشت کروں گا، تو تم نے کہا تھا عامر اس سے کہہ دو وہ خوب محنت کر کے پڑھے، ہم اس کو ضرور ڈاکٹر بنائیں گے۔ اور جب میں نے اسے یہ بات بتائی تھی تو وہ نعرے لگاتا تھا، بھابھی زندہ باد فہمیلا، بھابھی زندہ باد۔ اور اب جب اسے معلوم ہوگا کہ تمہاری شادی کہیں اور ہو رہی ہے تو وہ کتنا اداس ہو جائے گا۔ نہیں عامر نہیں، تم ناصر سے کچھ نہ کہنا عامر، میں یہ سب نہیں ہونے دوں گی۔ میں ان لوگوں کے ذہنوں سے اس بات کو نوچ پھینکوں گی کہ میں تمہارے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی اس لیے کہ تم غریب ہو، تم اداس نہ ہو۔ دیکھو میں تو لڑکی ہو کر ہمت نہیں ہارتی، میں جانتی ہوں ہمارا معاشرہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم لڑکیاں والدین کے سامنے زبان کھولیں، مگر پھر والدین کو بھی جذبات سے عاری نہیں ہونا چاہیے اور ان کو خوشی کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کے احساسات کو سمجھنا چاہیے۔ میں اپنے جائز حق اور بات کے لیے جد و جہد کروں گی۔ اگر یہ رشتہ ختم کرنا تھا تو 7 سال پہلے ہی ختم کر دینا تھا، اور 7 سال بعد ہم سے یہ امید کہ ہم ایک دوسرے کو محض اس لیے بھول جائیں کہ میں دولت کے بغیر خوش نہ رہ سکوں گی، بڑی مزہ کا خیز بات ہے۔ اور وہ پھر عامر کا ہاتھ پکڑ کر بولی، عامر اٹھیں، اب ہم یہاں سے ہمیں چلنا چاہیے، مسکرائیے، خوش ہو جائیے عامر، میں آپ کو اداس نہیں دیکھ سکتی۔ یہ دنیا ہے، یہاں قدم قدم پر لوگ مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر میں نے عہد کیا ہے کہ اس پہاڑ کو پھلانگ جاؤں گی اس خوش اسلوبی کے ساتھ کہ امی ابو کی ناراضگی بھی نہ ہو اور ہمارا کام بھی بن جائے۔ اس وقت فہمیلا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اور عامر اس کے برابر۔ وہ لوگ مختلف سڑکوں سے گھومتے ہوئے کسی ہوٹل میں کھانا کھا کر واپس ہاسٹل پہنچ گئے۔ عامر اب تو مسکرا دے میری قسم، اور عامر مسکرا دیا پگلی، اور پھر وہ چلا گیا۔ دن تیزی کے ساتھ گزرنے لگے، فہمیلا کو بہت دن ہو گئے وہ گھر نہیں آئی۔ ایک دن وہ مچل گئی اور اس نے گھر ٹیلی فون کر کے گاڑی منگوا لی۔ گھر پہنچی تو امی نے اسے لپٹا لیا، بیٹی اتنے دنوں بعد آئی ہو، آ کے ترس گئی تجھے دیکھنے کے لیے۔ امی ٹیلی فون پر بات تو ہو جاتی ہے، مگر بیٹی ٹیلی فون کی بات سے کہیں سکون تھوڑی ملتا ہے، اور ہاں تیرے امتحان کب ہو رہے ہیں؟
امی اب تو صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے، بس اب میں 4 دن رہ کر چلی جاؤں گی اور پھر امتحانات کے بعد آؤں گی۔ خیر جیسی تیری مرضی۔ اور ہاں فہمیلا، ہاں میرے بیٹے کا ٹیلی فون آیا تھا آج صبح، تیری بھی خیریت پوچھ رہا تھا۔ اچھا وہ تو خیریت سے ہیں، ہاں وہ تو ٹھیک ہے۔ اور پھر اس دفعہ واقعی گھر میں کوئی بات ایسی نہیں ہوئی جس سے فہمیلا اداس ہوتی، اس کی شادی کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ شاید اس وجہ سے کہ اس کے امتحان نزدیک تھے، وہ خوشی خوشی ہاسٹل واپس آ گئی۔ گھر سے واپسی پر اسے عامر کا خط ملا۔ ہاسٹل میں اس نے اس کے لیے امتحانات میں کامیابی کی دعا کی تھی اور اسے ہدایت کی تھی کہ وہ صرف خوش رہ کر امتحان دے اور باقی مسائل امتحان کے بعد کے لیے اٹھا رکھے۔ وہ ابھی خط پڑھی رہی تھی کہ شبانہ کتابیں ہاتھ میں اٹھائے گئی۔ فہمیلا کس کا خط ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، شبانہ میرے پاس سوائے عامی کے اور کس کا خط ہو سکتا ہے؟ اور پھر خود بھی کتابیں لے کر پڑھنے بیٹھ گئی۔ امتحان آئے بھی اور 2 مہینے کے بعد آج فہمیلا کو پریکٹیکل اور تھیوری دونوں سے نجات ہو گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، بس اب انشاءاللہ اس کا رزلٹ آ جائے گا اور وہ ڈاکٹر بن جائے گی۔ شبانہ اپنا سامان باندھ رہی تھی کوئٹہ جانے کے لیے۔ فہمیلا اس سے بولی، شبانہ اب تو تم تو رزلٹ کے بعد آؤ گی؟ ارے نہیں، اگر تم نے شادی جلدی کر لی تو میں اس میں آؤں گی۔ اور فہمیلا کے گال سرخ ہو گئے، وہ شرما گئی۔ پھر شبانہ اس سے رخصت ہونے لگی۔ فہمیلا کی گاڑی بھی آ گئی تھی۔ اس نے شبانہ سے کہا، چلو شبانہ میں تمہیں اسٹیشن چھوڑ کر گھر چلی جاؤں گی۔ پھر اسٹیشن پہنچ کر دونوں اس وقت تک ڈبے میں بیٹھی باتیں کرتی رہیں جب تک انجن کی سیٹی نہیں بج گئی۔ اور پھر فہمیلا جلدی سے ڈبے سے اتر آئی۔ آج شبانہ سے رخصت ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ 5 سال ساتھ رہنے کے بعد آج دونوں جدا ہو رہی تھیں۔ پتہ نہیں اب دونوں کہاں ہوں گی۔ رزلٹ کے بعد یہی سب سوچتے ہوئے فہمیلا اپنی کار میں بیٹھی اور پھر اس کی کار ڈیفینس کی طرف دوڑنے لگی۔ جیسے ہی گاڑی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی، اس نے دیکھا کہ امی ابو، دوسرے بہن بھائیوں کے علاوہ اس کے بھائی جان بھی کھڑے ہیں۔ گاڑی سے اترتے ہی امی ابو کو سلام کر کے بھائی جان سے لپٹ گئی۔ ہائے بھیا، آپ کب آئے؟ مجھے بتایا بھی نہیں۔ بس آج صبح ہی آیا ہوں اور آج ہی تو بھی آ گئی۔ بس بھیا اب تو میں واقعی میں مذاق کروں گی آپ کے ساتھ، اس وقت تک جب تک میرا رزلٹ نہیں آتا۔ وہ سب دن بھر شرارتوں میں مصروف رہے۔ بھیا لاہور کے قصے سنا کر سب کو ہنساتے رہے۔ اب تو انہوں نے اپنا تبادلہ یہیں کرا لیا تھا اور یہاں ایک بینک کے مینیجر ہو گئے تھے۔ فہمیلا جب سے اس گھر آ رہی تھی کہ اس کے خالہ زاد بھائی جو ڈاکٹر بھی ہیں فہمیلا جب سے اس دفعہ گھر آ رہی تھی، اس کے خالہ زاد بھائی جو ڈاکٹر بھی ہیں، ان کی آمد رفت گھر میں کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی۔ وہ اس بات کی وجہ سے اچھی طرح جانتی تھی، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ آج کل اس نے محسوس کیا کہ گھر میں شادی کی تیاریاں زور شور سے ہو رہی ہیں۔ امی روز شاپنگ کرنے جاتی ہیں اور نئے سامان خرید کر لے کے آتی ہیں۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ ڈاکٹر زید بہت خوش تھے اور اس کی خالہ بھی۔ ایک دن اس کی امی اور خالہ کے درمیان باتیں سنی، اس نے اپنے ان کے درمیان باتیں سنی۔ بس اب تو میں کہتی ہوں باجی جلدی سے فہمیلا کی شادی کر ہی ڈالیے، رزلٹ بعد میں آتا رہے گا۔ ہاں بھائی، اب چاہتی تو میں بھی یہی ہوں، بس فہمیلا کی رضامندی کی بات ہے۔ میں کہوں وہ اپنے بھائی جان کی بات کبھی نہیں ٹالے گی۔ اس سے کہو، ہاں میں نے طاہر سے کہا تو ہے کہ وہ فہمیلا سے بات کر کے اسے رضامند کرے، ورنہ پھر کیا؟ ارے وہ تو بچہ ہے، اچھا برا کیا سمجھے؟ بھلا دیکھو تو عامر کے ساتھ جنجال کس قدر ہیں، تمہاری بچی خوش کیسے رہے گی؟ اور اس سے زیادہ وہ کچھ نہ سن سکی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس پر پھر اداسیاں غالب آ گئیں، مگر وہ کس سے کہتی، کیا کہتی اور کیسے کہتی؟ دوسرے دن وہ سب کھانے کی میز پر سے کھانا کھا کر جب اٹھے تو بھائی جان نے اس سے کہا، فہمیلا تمہیں جب فرصت ملے تو میرے کمرے میں آنا۔ جی اچھا بھائی جان، کہہ کر وہ ہاتھ دھونے چلی گئی اور پھر تھوڑی دیر بعد بھائی جان کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ لیٹے تھے، فہمیلا پاس ہی بیٹھ گئے۔ وہ چونک پڑے، ارے تم آ گئیں بھائی، مجھے تم سے بہت ضروری باتیں کرنا ہے۔ تو کیجیے نا بھائی جان، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ بھائی فہمیلا پوچھنا یہ ہے کہ اب تمہاری پڑھائی ختم ہو گئی ہے، شادی کا ارادہ بھی ہے یا نہیں؟ بھائی جان میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ بھئی میرے خیال میں ڈاکٹر زید اور میری بہن کا جوڑا بہترین رہے گا۔ بھیا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ارے تمہاری آنکھوں میں آنسو، کیا بات ہے گڑیا؟ بھیا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میری منگنی تو عامر کے ساتھ ہوئی تھی اور اب شادی ڈاکٹر زید کے ساتھ؟ مگر پگلی منگنی کوئی ایسا مستحکم رشتہ نہیں جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ کوئی نکاح تو نہیں ہوا، تمہاری شادی تو نہیں ہوئی۔ بھیا میری بات سنیے، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کیجیے بھیا۔ کسی کے نزدیک عامر کے ساتھ میری منگنی مذاق ہو سکتی ہے، مگر میرے نزدیک نہیں۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے جو 2 زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے۔ 7 سال جو شخص
میرا انتظار کرتا رہا، وقت پر میں اس سے کہہ دوں گی عامر تم مجھے بھول جاؤ، کیونکہ میں ڈاکٹر بن گئی ہوں اس لیے ڈاکٹر سے شادی کروں گی۔ بھیا کتنی چھچوری بات ہے یہ، مجھے بتائیں اس غریب انسان کا کیا قصور ہے؟ صرف یہی نہ کہ وہ اپنے باپ کے طے کیے ہوئے رشتے پر قائم ہے، اور میں بھی۔ بھیا میں کسی ناجائز بات کا مطالبہ نہیں کرتی، میرا حق ہے۔ میں نے عامر کو پہلے پسند نہیں کیا تھا، میں نے عامر کو اس وقت پسند کرنا شروع کیا جب میری منگنی اس کے ساتھ ہوئی تھی بھیا، اور اب جب کہ میرے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ عامر میرا ہونے والا شوہر ہوگا، تو پھر آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر زید کے ساتھ ہاں کر دوں؟ نہیں، صرف اس لیے کہ اس کے پاس دولت ہے، اس لیے کہ میں وہاں آرام سے رہ سکوں، چاہے میں اس کو وہ محبت دے سکوں یا نہ دے سکوں جس کی ایک شوہر کو خواہش ہوتی ہے۔ اور پھر بھیا میری ازدواجی زندگی تلخ سے تلخ تر ہوتی چلی جائے گی۔ نہیں نہیں، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ سب لوگ میرے احساسات کو سمجھ لیں۔ میں دنیا کے سامنے امی ابو کو شرمندہ بھی کرنا نہیں چاہتی، مگر پھر بھیا مجھے اعلیٰ تعلیم دلانے کے بعد یوں میرے جذبات سے کھیلنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں۔ فہمیلہ بری طرح رو پڑی، اس کی سسکیوں کی آواز کمرے کی پرسکون فضا میں بکھر رہی تھی۔ وہ اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولے، ارے گڑیا کوئی اتنا روتا ہے؟ پگلی، سب لوگ تیری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں، اگر تو نہیں چاہتی تو ٹھیک ہے، میں امی سے کہہ دوں گا کہ اس کی شادی عامر کے ساتھ ہی کریں۔ بھیا، فہمیلہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ٹھہری اور شرما گئی۔ سر بھیا آپ تو میری بات سمجھ گئے نا؟ ہاں کیوں نہیں، میں تیری حمایت کروں گا۔ چل اب جا اور خبردار جو روئی۔ فہمیلہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی، مگر اسی شام اس نے امی کے چلانے کی آواز سنی۔ وہ بھیا سے تکرار کر رہی تھیں، میں کہتی ہوں اس لڑکی کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے جو ضد کر رہی ہے؟ میں بھی دیکھوں گی کہ اس کی شادی عامر کے ساتھ کیسے ہوتی ہے، اسے اپنے بھلے کی برے کی تمیز کہاں ہے؟ اور پھر وہ خالہ سے مخاطب ہو کر بولی، بس 15 دن کے اندر شادی ہو جانا چاہیے، آپ بھی انتظام کر لیں، میں نے تو سب تیاری کر لی ہے، مزید اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، اس کا تو پڑھ لکھ کر واقعی دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اور فہمیلہ پر جیسے بجلی ٹوٹ پڑی، اب کیا ہوگا؟ یہ لوگ تو زبردستی میری شادی زید کے ساتھ کیے دے رہے ہیں، اور عامر، میرے عامر کا کیا ہوگا؟ وہ تو میرے بنا دیوانہ ہو جائے گا، اپنی زندگی سے بیزار انسان جس کی کشتی کو میں نے ساحل تک پہنچایا ہے، اب اگر اس سے ساحل پھر چھین لیا گیا تو وہ یقیناً پاگل ہو جائے گا۔ مگر یہ کیسی بے بسی ہے عامر، میں کیا کروں، کہیں میں بھی غم سے پاگل نہ ہو جاؤں۔ مگر عامر کو تو ان سب باتوں کی خبر بھی نہیں تھی، اور میں اسے یہ سب باتیں کیسے لکھوں؟ دن یوں ہی پھر گزرنے لگے، گھر میں شادی کی تیاریاں اور تیز ہو گئیں۔ شادی کی تاریخ بھی طے ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں اداس بیٹھی تھی کہ اتنے میں امی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ فہمیلہ، جی امی۔ فہمیلہ کھڑی ہو گئی، کیا بات ہے فہمیلہ بیٹی، تم یہاں تنہا کیوں بیٹھی ہو؟ بس امی یوں ہی۔ اور امی تحقیرانہ لہجے میں بولی، فہمیلہ میں نے تمہاری شادی کی تاریخ 25 جنوری طے کر دی ہے، اب تم کو خوش ہونا چاہیے۔ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ تمہاری کیفیت دنیا کے لیے تماشا بن جائے، تمہیں ہر حال میں اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ عامر کو بھی میں نے تمہاری زید کے ساتھ شادی کی اطلاع دے دی ہے، وہ بہت پیارا بچہ ہے، ہم اس کی شادی کسی اور جگہ کرا دیں گے، تمہیں اس سلسلے میں سوچ بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمہاری سمجھ میں سب معاملات آ گئے ہوں گے، اور تم زید کی طرف سے اپنی بے رخی کو بھی ٹھیک کر لو گی، کیونکہ بہرحال وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ مگر امی، بس مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ فہمیلہ گم کھڑی تھی، امی جا چکی تھیں، وہ دھڑام سے بستر پر گر پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ وہ بری طرح سے سک رہی تھی، وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہ سوچ رہی تھی اس کی امی اور اس کے ابو تو بہت پیار کرتے تھے، یہ ایک دم ان کے لہجے میں کرختگی 6 معنی، مگر اس کی سوچ بچار لا حاصل تھی۔ اب عامر بھی آئے گا، وہ ضرور آئے گا، مگر عامر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ خدایا مجھے صبر دے، مجھے ہمت دے کہ میں ان حالات کا مقابلہ کر سکوں۔ آج 10 تاریخ ہے، 15 دن بعد میری شادی ہے۔ مگر فہمیلہ کی سوچ فضول تھی، اس کے آنسو فضول تھے، وہ یوں ہی چپ چاپ رہنے لگی۔ 4 دن بعد اسے مایوں بٹھایا جانا تھا۔ گھر میں مہمانوں کا تانتا بندنا شروع ہو گیا تھا، لڑکیاں باجیاں ڈھولک کی تھاپ پر بابل کے گیت گا رہی تھیں، اور ڈھولک کی ایک ایک تھاپ جیسے فہمیلہ کی نسوں سے سارا خون نچوڑ لے رہی تھی۔ وہ دن رات یوں ہی تکیہ بھگویا کرتی تھی۔ شام کے وقت آپ ہی اس کے کمرے میں آئیں۔ فہمی، میری بہن، کیا ہو گیا ہے تجھے پگلی؟ 8 دن بعد تیری شادی خانہ آبادی ہے، اور تو باجی شادی خانہ آبادی، خانہ بربادی کہو باجی، میں کس کے لیے خوش رہوں؟
میری خوشی سے کسی کو کیا غرض ہے باجی؟ مجھ میں اور اس جاہل لڑکی میں کیا فرق ہے جو اپنی مرضی کا اظہار نہیں کر سکتی؟ میں سوچتی ہوں کاش میں ڈاکٹر نہ بنتی تو آج میرا عامر مجھ سے جدا نہیں ہوتا، مگر پگلی اب عامر کا نام لینا گناہ ہے، مگر یہ گناہ مجھے عزیز ہے باجی۔ عامر میری زندگی ہے، میں جانتی ہوں عامر میں جیتے جی مر جائے گا، اور فہمیلا بھی۔ کتنا حسین دھوکہ دیا ہے امی نے اس یتیم لڑکے کو، اس بے سہارا لڑکے کو۔ آپ ہی میں امی ابو کو کبھی معاف نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں۔ 2 زندگیاں برباد کرنے کا حق صرف اس لیے ہے کہ وہ میرے ماں باپ ہیں۔ بند کرا دیں ان شہنائیوں کو، یہ مجھے ناگن بن کر ڈس رہی ہیں۔ آگ لگا دیں اس جہیز کے سامان کو جو میرے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، کسی چیز کی بھی نہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ میں زید سے ملوں گی، میں نے آج تک ان سے بات نہیں کی ہے، مگر یہ میری آخری خواہش ہوگی۔ آپ ہی میرا رزلٹ تو آ چکا ہے، میں ڈاکٹر بھی بن چکی ہوں، اور اب مجھے کیا کرنا ہے یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اگر امی ابو کو ضد ہے تو انہیں جان لینا چاہیے کہ میں بھی انہی کی اولاد ہوں، میری رگوں میں بھی انہی کا خون دوڑ رہا ہے۔ اگر یہ ان کی آن کی بات ہے تو میری بھی، میں عامر کو دھوکہ نہیں دے سکتی، یہ آپ سب کی بھول ہے۔ مگر فہمیلا تم زید سے کیسے مل سکتی ہو؟ ان کی کلینک پر وہ وہاں شام 8 بجے تک بیٹھتے ہیں، اور اسی وقت شام کے 7 بجے ہیں، اس وقت شام کے 7 بجے ہیں۔ مگر فہمیلا امی نے پوچھا تو میں کیا کہوں گی؟ تو کیا کہہ دیجیے گا کہ وہ گھومنے گئی ہے، جی گھبرا رہا تھا۔ فہمیلا نے جلدی سفید ساڑی لپیٹی اور اپنا کوٹ پہن کر گاڑی میں جا بیٹھی۔ ڈرائیور سے اس نے کہا کہ وہ خود ہی ڈرائیو کر لے گی، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی گاڑی زید کلینک کے سامنے رک گئی۔ یہی زید کی کلینک تھی، اور وہیں اوپر اس کی رہائش گاہ تھی۔ مریض کلینک پر نہیں تھے، کمپاؤنڈر بھی شاید جا چکا تھا، باہر نوکر بیٹھا تھا۔ فہمیلا نے اس کو پرچی دے کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو دے آؤ۔ زید نے پرچی پڑھی، ڈاکٹر فہمیلا تو حیران رہ گیا اور فوراً ہی باہر آ گیا۔ ارے فہمیلا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ میں خود آ جاتا، کیا طبیعت خراب ہے؟ کوئی خاص بات ہے؟ جی ہاں ڈاکٹر، مجھے آپ سے کچھ اہم باتیں کرنا ہے، جو بہت ہی اہم ہے۔ ارے ضرور، تم مجھ سے آزادی سے بات کر سکتی ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ فہمیلا جھجک رہی تھی، اس نے زید سے کبھی کھل کر بات نہیں کی تھی، بس سلام دعا ہی تک نوبت آئی تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ زید اسے خاموش دیکھ کر بولا، کیا بات ہے فہمیلا، تم اداس ہو چکی ہو؟ بولو بھائی، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اور فہمیلا بولی، ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کیا بہت پسند کرتے ہیں؟ کیوں تمہیں اس بات پر کوئی شک ہے؟ اور آپ کو یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ خوش رہ سکیں گے؟ یقیناً فہمیلا، مجھے تو یقین ہے کہ تم جیسی ذہین لڑکی ایک بہترین بیوی ثابت ہوگی۔ تم میری اولین پسند ہو۔ فہمیلا، میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، مگر تم یہ سب باتیں کیوں پوچھ رہی ہو؟ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو صرف اس بات سے آگاہ کرنے آئی ہوں کہ آپ اپنے دل سے میرا خیال نکال دیں۔ مگر کیوں؟ اب تو شادی میں صرف 8 دن رہ گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں جانتی ہوں، میں آپ سے صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میری پہلے منگنی ہو چکی ہے عامر کے ساتھ؟ ہاں مجھے معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اب سے 2 سال پہلے ٹوٹ چکی ہے۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ یہ سب مجھے میری امی نے بتایا فہمیلا، اور ان سے تمہاری امی نے۔ جبھی امی نے تمہارے گھر پیغام بھیجا، مجھے اس سے زیادہ اور کچھ بھی علم نہیں ہے۔ مگر ڈاکٹر یہ جھوٹ ہے، میری عامر کے ساتھ منگنی اب بھی قائم ہے، اور شاید ہمیشہ رہے گی۔ وہ میرا اور میں اس کا 7 سال انتظار کرتے رہے ہیں۔ میں عامر کو دل و جان سے چاہتی ہوں، اور وہ بھی مجھے بہت پیار کرتا ہے۔ ڈاکٹر، یہ سب دھوکہ صرف اس لیے ہے کہ عامر یتیم ہے، وہ میرے ماں باپ کی طرح امیر نہیں ہے، صرف صاحب حیثیت ہے۔ ان کا گمان ہے کہ میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکوں گی، جبکہ اگر میری شادی آپ کے ساتھ ہوئی تو میں زیادہ خوش ہوں گی۔ حالانکہ یہ حقیقت نہیں ڈاکٹر صاحب، تم میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تم کو میرے علاوہ اور ڈاکٹر مل سکتی ہیں۔ تم خوبرو ہو ڈاکٹر، امیر ہو، ہر لڑکی کو تم کو اپنانا چاہیے، مگر اگر میں نے عامر کا ساتھ چھوڑ دیا تو وہ ساری ہمت اور حوصلہ چھوڑ کر ایک ناکارہ آدمی بن جائے گا، اور اس کے ناکارہ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بہن بھائیوں کا مستقبل بھی تاریک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر، میں تمہاری مدد لینے آئی ہوں، شاید تمہارا انکار میری امی ابو کے ارادوں کو بدل سکے۔ میں جانتی ہوں تم مجھے بھول سکتے ہو، اور میں تمہیں بھول سکتی ہوں، اس لیے کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہے ہیں، مگر نہ میں عامر کو بھول سکتی ہوں اور نہ یہ عامر، سمجھے نا؟ شاید تم سے شادی کے بعد بھی نہیں۔ فہمیلا یہ سب کچھ کہتے کہتے رونے لگی۔ زید اس کے قریب آیا اور اس کے کاندھے پکڑ کر بولا، فہمیلا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہاری منگنی اب تک قائم ہے، مجھ سے جھوٹ بولا گیا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں فہمیلا،
مگر پھر مجھے تمہاری محبت بھی عزیز ہے، تم اپنے آنسو پوچھ لو پگلی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ شادی نہیں ہوگی، تم مجھے آج سے اپنا حقیقی بھائی سمجھو فہمیلا، میری بہن کوئی بھائی نہیں اپنی بہن کو دکھی نہیں دیکھ سکتا، اور کوئی بھائی اپنی بہن کو دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے تم یہ باتیں اگر پہلے بتا دیتی تو اتنی نوبت بھی نہیں آتی، تمہاری شادی میں عامر کے ساتھ کراؤں گا، اب تو خوش ہو نا؟ اور فہمیلا کی آنکھیں چمک اٹھی، زید بھائی مجھے نہیں معلوم تھا آپ اتنے اچھے ہیں، اب یقین آ گیا؟ فہمیلا مسکرا دی۔ دراصل فہمیلا مجھے بھی میری ماں سمجھ نہ سکی، میں نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے، میں اپنی خوشیوں کے لیے کسی کی خوشیوں کا خون کرنا نہیں چاہتا۔ تم بالکل اطمینان رکھو، میں سب معاملات درست کر لوں گا، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فہمیلا بہت خوش تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ اتنی آسانی سے زید کو راضی کر لے گی۔ یہ تو صرف اس کی ایک آخری کوشش تھی، اگر زید بھی بضد ہوتا تو وہ کیا کر سکتی تھی؟ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ امی سے کہہ دے گی کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا چاہتی ہے اور وہاں سے واپسی پر وہ شادی کرے گی، مگر اب تو اس کی مشکل آسان ہو گئی تھی۔ وہ بہت تیز گاڑی چلا رہی تھی، اسے اپنا ہوش تک نہ تھا، اور پھر فضا میں ایک دھماکہ ہوا۔ شاید گاڑی کی تیز رفتاری کے باعث وہ بریک لگانا چاہتی تھی مگر نہ لگ سکا اور دوسری طرف سے دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس کو کچھ ہوش بھی نہ تھا۔ اس کی تو جب آنکھ کھلی تو اس کے سامنے سب گھر والے موجود تھے، اس کے سینے اور سر میں کچھ چوٹیں آئی تھیں۔ امی اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، فہمیلا میری بچی، آنکھیں کھول لی تو تم نے کیا کر لیا بچی؟ اور زید بھی موجود تھا، وہ اس کے قریب آ کر بولا، فہمیلا یہ سب کیسے ہو گیا؟ میرے پاس سے تو تم خوش گئی تھی۔ اور وہ مسکرا کر بولی، زید بھائی انسان کے لیے بعض خوشیاں جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہیں، اور اسی خوشی نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ مجھے اپنی خبر نہیں رہی کہ میں کہاں جا رہی ہوں، بس اس کے بعد مجھے کچھ بھی پتہ نہیں۔ ارے ہاں، میں نے عامر کو خود خط لکھ کر بلایا ہے، آج شام کی فلائٹ سے آ رہا ہے۔ میری اس سے ٹیلی فون پر بھی تفصیلی بات ہوئی تھی اور میں نے اس کی ساری غلط فہمیاں دور کر دیں۔ تمہاری امی بھی راضی ہیں، تم کو تو آج 3 دن بعد ہوش آیا ہے۔ ہم سب کس قدر پریشان تھے کہ کچھ جس کی انتہا بھی نہیں۔ زید بھائی آپ کس قدر اچھے ہیں، کاش میں آپ سے پہلے بات کر لیتی تو معاملہ اتنا آگے نہ بڑھتا۔ اور زید مسکرا کر رہ گیا۔ تو فہمیلا کی امی اور دوسرے لوگوں سے بولا، آپ لوگ اب اس کو تنہا چھوڑ دیں، اسے آرام کی ضرورت ہے اور پریشانی کی بات کوئی بھی ویسے بھی نہیں ہے، میں ہاسپٹل میں اس کے پاس ہوں، خیریت پوچھتا رہوں گا۔ وہ سب لوگ چلے گئے۔ فہمیلا کے خون کی بوتل چڑھنا تھی، زید نے جلدی سے اس کے لیے وہ لگا دی اور بولا، فہمیلا آپ تم آرام کرو، میں ذرا وارڈ کی طرف جا رہا ہوں، وارڈ کا راؤنڈ لینا ہے۔ اور فہمیلا زید کے جانے کے بعد آنکھیں بند کر کے خاموشی سے لیٹ گئی۔ دوپہر کو ڈاکٹر زید کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی، بھائی فہمیلا دیکھو کون آیا ہے۔ اور فہمیلا نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو زید کے ساتھ عامر کھڑا تھا۔ اس نے زید کی طرف دیکھا، زید عامر سے کہہ رہا تھا، عامر اب تم لوگ باتیں کرو، میں تھوڑی دیر کے لیے گھر جا رہا ہوں۔ اور پھر اسے وش کر کے چلا گیا۔ عامر فہمیلا کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ فہمیلا کے لب ہلے، عامر، اور عامر اس کے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اس نے فہمیلا کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، فہمیلا یہ تم نے کیا کیا؟ پگلی کوئی یوں بھی اپنی جان کے پیچھے پڑتا ہے؟ عامر، جس زندگی میں تم کو حاصل نہ کر سکتی اس زندگی کا حاصل ہی کیا تھا؟ فہمیلا، ڈاکٹر زید بہت اچھے انسان ہیں، مجھے تو اب اندازہ ہوا، ورنہ تو میں ان کے خلاف رقابت کی آگ میں جل رہا تھا۔ مجھے تمہاری شادی کی اطلاع امی نے دی تھی، تم یقین نہیں کر سکتی فہمی میری کیا حالت تھی۔ میرا دل تو اپنے آفس کے کام میں بھی نہیں لگ رہا تھا، تمہاری شادی میں آنے کے لیے بالکل تیار تھا، اس لیے کہ تم ناراض نہ ہو جاؤ کہ عامر نے تم کو چھوڑ دیا اور تمہارے گھر والوں کو بھی شکایت نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ تم کو دلہن بنا بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ عامر، مجھے معلوم تھا کہ تمہیں اطلاع دی گئی ہے، مگر میرا یہی تہیہ تھا کہ یہ شادی نہیں ہوگی، میں اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلی جاؤں گی مگر زید کے ساتھ شادی نہیں کرتی۔ عامر، خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری فریاد سن لی اور بہت سی زندگیاں برباد ہونے سے بچ گئیں۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں وہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گی جو ہونے جا رہا ہے۔ 7 سال ایک انسان کو بھروسے پر رکھنے کے بعد اس سے کہہ دیا جائے اب تم اپنا راستہ ناپو، یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ دھوکہ ہے۔ میں یہ سب ظلم کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اور پھر عامر، نیت ثابت ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ تم ابو سے ملے؟ نہیں، میں تو سیدھا ایئرپورٹ سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ ان سے ملو عامر، جاؤ ابھی چلی جاؤ اور پھر شام ان کے ساتھ مجھ سے ملنے آنا۔ عامر تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا، اسے دیکھتے ہی امی نے سینے سے لگا لیا، عامر میرے بیٹے مجھے معاف کر دو، میں نے تم دونوں کو سمجھنے میں غلطی کی تھی، خدا کا شکر ہے کہ ایک غلط فیصلے سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ اور اب وہ مسکرا کر بولے، بیگم صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو وہ بھولا نہیں کہلاتا، سمجھی تم؟
میں تو تمہارے مارے کچھ نہیں بول رہا تھا کہ تم مجھ سے لڑتی ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ عامر مجھے شروع سے پسند ہے، بس اب ہماری فیمیلا بیٹی تندرست ہو جائے تو ہم انشاءاللہ ہی اس کو کی شادی کر دیں گے۔ اور عامر بولا خالو جان میرے تبادلے کے بھی آرڈر کراچی کے لیے آ گئے ہیں، یہ جان کر آپ سب کو خوشی ہوگی۔ بس بیٹے اللہ کرے تم دونوں سکھی رہو، مجھے کسی چیز کی تمنا نہیں ہے، بس اب میری بچی اچھی ہو جائے گی، تم بارات لے کر آ جانا، بس اگلے مہینے انشاءاللہ شادی ہو جائے گی۔ اور پھر وہ مہینہ بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ گھر میں ایک بار پھر شہنائیاں گونجنے لگیں، ڈھولک کی تھاپ پر گیت گائے جانے لگے۔ آج عامر و فیمیلا کی شادی تھی۔ زید نے عامر کے ساتھ بڑھ چڑھ کر شادی کے انتظامات کرائے، مگر پھر بھی زید اداس تھا، اور کیوں نہ اداس ہوتا، ذرا ہی سی دیر میں حالات نے کیسا پلٹا کھایا تھا۔ وہ چاہتا تو سختی سے عمل کرتے ہوئے فیمیلا سے شادی کر سکتا تھا، مگر پھر وہ محبت تو نہ ہوتی، ایک جبر ہوتا، اور اس کے لیے وہ فیمیلا کو آگے مجبور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرے، جبکہ وہ صاف صاف کہہ رہی تھی کہ وہ عامر کو پسند کرتی ہے۔ زید خود بھی فیمیلا کو دل و جان سے عزیز رکھتا تھا، حالانکہ اس نے ہمیشہ اس کے ساتھ بے رخی برتی تھی۔ مگر آج وہ فیمیلا سے باتیں کرنا چاہتا، تو اسی بات کے لیے اس نے فیمیلا سے ملنے کی اجازت مانگی، جو اس کو مل گئی۔ فیمیلا اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ زید اس کے کمرے میں پہنچا تو اس نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ زید بولا فیمیلا میں تم کو دیکھنے آیا تھا اور تم کو ایک حقیر سا تحفہ دینے آیا۔ فیمیلا نے آنکھیں کھول دیں، اس کے ہونٹ کپا رہے تھے۔ وہ زید کے اس بڑھے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھ رہی تھی جس میں چابیوں کا گچھا تھا۔ یہ لو فیمیلا، یہ کیا ہے زید بھائی؟ فیمیلا کانچ کاٹیج کی چابیاں ہیں، یہ میری طرف سے ایک حقیر سا تحفہ ہے، اسے لے لو۔ یہ فیمیلا کاٹیج کی چابیاں ہیں، یہ میری طرف سے ایک حقیر سا تحفہ ہے، اسے لے لو۔ مگر زید بھائی یہ اتنا بڑا تحفہ، آپ مجھے چھوٹا سا یہ تحفہ دے سکتے تھے تو مجھے عزیز ہوتا۔ فیمیلا اس حقیر سے تحفے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسے قبول کر لو، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ تم مجھے کچھ نہ دے سکیں تو کم از کم اس تحفے کو تو نہ ٹھکراؤ، یہ ایک بھائی کی طرف سے ایک بہن کے لیے تحفہ سمجھو فیمیلا۔ مگر زید بھائی نہیں فیمیلا، ایک لفظ بھی نہیں، آخر تمہیں اس میں رہنا تھا، یہ تمہارے لیے بنا تھا، اب تم اور عامر اس میں رہو گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ دنیا میں محبت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ تو انمول ہے، جس طرح تمہارا اور عامر کا پیار اور محبت انمول ہے، اسے کوئی زچ نہیں پہنچا سکتا۔ ہزار طوفانوں کے باوجود تم نے عامر کو حاصل کر لیا، تمہیں مبارک ہو، مگر میں بھی تو تم سے شاید محبت کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں، میں اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا، چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا۔ مگر پھر فیمیلا انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کی خاطر ہر دکھ کو برداشت کرنے کو تیار رہتا ہے، اس کی ہر خوشی کا خیال رکھتا ہے۔ میں تمہیں حاصل نہ کر سکا، مگر مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اپنے پیار کا مان رکھ لیا۔ فیمیلا یہ محبت ایک طرفہ ہی صحیح مگر تھی تو۔ فیمیلا رو رہی تھی اور زید کہہ رہا تھا ارے فیمیلا تم رو کیوں رہی ہو پگلی، تمہیں خوش ہونا چاہیے، تمہیں تمہارا من پسند شوہر ملا ہے اور آج تمہاری شادی ہے۔ 7 سال سے تم کو جن لمحات کا انتظار تھا وہ تھکا دینے والے لمحات بہت قریب ہیں، تمہیں یہ خوشیاں مبارک ہوں۔ میں تم سے صرف یہ کہنے آیا تھا کہ میں جا رہا ہوں، میں مزید تعلیم کے لیے باہر جا رہا ہوں، شاید اس طرح میں اپنی کھوئی جانے والی چیز کا غم بھلا سکوں اور تھوڑا سا سکون پا سکوں۔ اور فیمیلا چیخ اٹھی زید بھائی بس کریں زید بھائی، مجھے معلوم ہے آپ بھی مجھ سے محبت کرتے تھے، مگر پھر میں کیا کرتی، میں تو مجبور تھی، میں عامر کو دھوکہ کیسے دیتی۔ اور زید بولا فیمیلا مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خدا سے شکوہ ہے، میں نے کہا نا تم میرا تحفہ قبول کر لو، یہی میری خوشی ہے فہمی۔ اور زید نے ایک بار پھر فہمی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ فیمیلا نے کپاتے ہاتھوں سے چابی کا گچھا لے لیا اور بولی زید بھائی آپ عظیم ہیں، آپ کے احسان کے آگے میں کبھی سر نہیں اٹھا سکتی، آپ نے مجھے اور عامر کو جو خوشیاں دی ہیں وہ انمول ہیں۔ مگر زید بھائی آپ اداس کیوں ہیں، مجھے معلوم ہے آپ کو صدمہ ہے، مگر اور زید مسکرا کر بولا فیمیلا تحفہ قبول کرنے کا شکریہ، میں جا رہا ہوں، مگر تم سے یہ کہوں گا کہ جو صدمے ہم پہ گزرنے ہیں وہ تو گزریں گے، مگر یہ آپ کو غم کیوں ہے، آپ تو جائیں۔ اور فیمیلا کی گود میں چابیوں کا گچھا گر پڑا اور وہ سر جھکائے دروازے سے جاتے ہوئے زید کو دیکھتی رہ گئی۔ بار بار اس کے ذہن میں یہ شعر گھومنے لگا۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ یہ میری 70 نمبر کی کہانی تھی۔ اور ویورز اگر آپ کو میری یہ چھوٹا سا ناول پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں
اور شیئر بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے، کیونکہ اب میں 71 نمبر کی کہانی آپ کے لیے لے کے آؤں گی، اور اس کا نام ہے بدگماں تھا وہ بہت۔ تو ہم 71 نمبر کی کہانی کے ساتھ آپ سے ملیں گے، تو اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔